اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره وَلَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، کل کی آیت میں عادت وہ میں نے آپ کو اس کا مادہ لکھوا دیا، عین دال اور دال۔ میں سوچتا رہا کل تھوڑی سپیڈ تھی، لمبی آیت تھی، تو میں اس کو اعدہ یا یعدو کے معنی میں لے گیا، تیار کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اصل میں اس کا معنی بھی تیار کرنا ہی ہے۔ یہ ہے عین اور تے اور دال، عتدہ یعتدو، اس کا مطلب بھی ہے تیار کرنا۔ تو کل ایک جو مجھ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، قالت فذلکن، قالت۔ اچھا، اس کے دو حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے قالت فذلکن۔ عام طور پہ حصے کرنے کے لیے عطف آتا ہے، یہاں پہ آیا ہے واو، اور تو پچھلا حصہ فذلکن الذی لمتننی فی، دوسرا واو آیا تو یہ دوسرا حصہ ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، اور فا یہ گو کہ اسی کا حصہ ہے، لیکن اس کو ہم ایک دو کر لیتے ہیں، یعنی یہ فا آ گیا تو یہ بھی ایک اور اس سے ہٹ کے ایک اور بات ہو گئی۔ تو قالت کاف واو لام مادہ ہے، قال یقول، قال اس واحد مذکر نے کہا، قال اس واحد مذکر نے کہا، قال دو نے کہا، قالو سب نے کہا، اور قالت، ہاں جی، یہ جو تے آپ کو نظر آ رہی ہے ساکن، یہ کس چیز کا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا ہے، علامت ہے کہ کوئی اور وہاں پہ جو موجود نہیں ہے، واحد مؤنث اور غائب، یعنی وہاں پہ موجود نہیں، ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر رہے۔ تو وہ کون؟ وہ مؤنث۔ کتنی مؤنث ہیں؟ ایک۔ وہ عورت، یعنی اس عورت نے کہا۔ یہ عورت کون ہے؟ امرأۃ العزیز۔ وہ یہ پچھلی آیت میں عورتیں آئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، بڑا فرشتہ۔ تو فذالکن، انہوں نے یہاں سے اب اس کا مقولہ شروع ہو رہا ہے۔ فذالکن، یہ بات کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سارے کا سارا قالت کا مفعول ہے۔ تو قالت میں کیا ہے؟ ہیا اس کا فاعل ہے، وہ یعنی کہ عورت، اور کہنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور یہ اگلی جو کچھ کہا ہے نا جی، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو یہ آیت پوری کی پوری کیا بن گئی؟ جملہ فعلیہ بن گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوری آیت۔ اب یہاں سے جو اس نے کہا ہے نا، یہ تو سارا اس کا مفعول ہے۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں فذالکن الذی لمتننی فی۔ اچھا، فذالکن، فا پس کیا؟ کس چیز کا نتیجہ؟ وہ جو ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے نا، اور کہنے لگی نہیں جی بڑا فرشتہ، یعنی تم ہوش کھو بیٹھی ہو، ہاتھ کاٹ لیے اپنے اور مجھے ملامت کر رہی ہو۔ تو فذالک، فا پس، ذالک، ہاں جی، اس میں اشارہ، ذالک دیٹ، اس میں اشارہ ہے۔ یہ جو کاف آتا ہے نا ذالکہ کے ساتھ، ذالکہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ کاف۔ اس کاف کو کہتے ہیں کاف خطاب۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کاف خطاب۔ یعنی میں آپ سب سے بات کر کے اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے وہ کرسی، تو اب بات کس سے کر رہا ہوں؟ آپ سب سے۔ ذالک کرسی، ذالک کرسی،
تو میں آپ سب کو جب مخاطب کر رہا ہوں تو کہوں گا ذالکم. اب ذالکا تو میں نے اشارہ کیا اور کم میں نے آپ سب کو خطاب کیا. سر کافی خطاب ہے. خطاب کس سے کر رہا ہوں میں؟ کتنے بندے بیٹھے؟ 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اشارہ کس طرف کر رہا ہوں؟ دروازے کی طرف. ذالکم الباب، اشارہ کس طرف ہے؟ دروازے کتنے ہیں؟ ایک دروازہ ہے سر، وت 2. تو دروازے کتنے ہیں؟ ایک دروازہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ذالکم، ذالکم الباب، اشارہ کس طرف ہے؟ دروازے کی طرف. خطاب کس سے کر رہا ہوں؟ دروازے سے، آپ سب سے. تو اس کاف کو میں کم کر دوں گا. یہ آپ کو قرآن میں کافی جگہ یہ چیزیں آئیں گی، ذالکم، ذالکما. اور ہاں جی، تو یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ ذالکنا. اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ. اور خطاب کس کو کر رہی ہے؟ عورتوں کی طرف خطاب کر رہی ہے. تو ذالکا میں جو دیٹ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. اور یہ جو کاف خطاب ہے کی کما کننا، کننا کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ کا، تمہارا، تم سب عورتوں. ٹھیک ہے جی. کا تو ذالک کننا ہو گیا. یہاں پہ کاف خطاب جو ہے یہ کیونکہ سب عورتوں سے وہ بات کر رہی ہے تو اس لیے کہہ رہی ہے کننا. ٹھیک ہے جی. جیسے رب کا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک مذکر کا رب. ربکما تم دونوں کا رب. ربکم تم سب کا رب. اور ربو کی تو ایک مؤنث کا رب. ربکما 2 کا. اور ربکنا تم سب عورتوں کا رب. تو یہ سب عورتوں کو کننا کی ضمیر کے ساتھ خطاب کیا گیا. ذالکنا، یہ جو ہے نا خطاب کس سے کیا؟ ان جو نسوۃ فی المدینہ، وہ جو آئی تھی چھری کانٹے لے کے، ان سے خطاب کیا. ذالکا یہ ہے. الذی، اس میں موصول. اشارہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں موصول. یہ ہے وہ جو. اس کو کیا کہیں گے؟ دیٹ. اب اس دیٹ اور اس دیٹ میں کیا فرق؟ یہ اشارہ موصول ہے. یہ اشارہ ہے اور یہ دیٹ کس کے لیے ہوتا ہے؟ 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے. ایک ریگن کی کتاب تھی، اقبال صاحب کو اللہ جنت نصیب فرمایا، انہوں نے مجھے دی تھی کہ 100 یا پتہ نہیں 1000 بیٹلز یا 100 بیٹلز دیٹ چینجڈ دی ہسٹری. اب یہ دیٹ جو ہے نا، یہ 100 بیٹلز اور چینج دا ہسٹری کو آپس میں، یہ اس میں موصول ہے. اس جملے کو اس جملے سے فذالکنا، یہ ہے، سن لو، یہ ہے وہ الذی جو لمتننی، وہ جو لمتننی، لام واو میم مادہ ہے. لام واو اور میم مادہ. باب نصر، لام یلوم لومتن. لومتن بھی اس کا مصدر ہے، ملامتن بھی مصدر میمی جو اس کا ہے. یہ قرآن حکیم میں لومت لائم، لائمن فائل کے وزن پہ ہے. لائمن فائل کے وزن پہ جب آئے گا نا، لام یلوم سے فاعلن کے وزن پہ تو کیا بن جائے گا؟ لائمن. لائمن ملامت کرنے والا. اور یہ مصدر میمی سے ہم کیونکہ اردو پڑھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. لوما، یہ لوما لکھا، لو واو الٹا ہو گیا ذرا. لومتن. اور مصدر میمی کیا ہے اس کا؟ ملامتن. ملامت کا لفظ تو ہمیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو ملامت کرنا. ملامت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نہیں شرمندہ کرنا، الزام لگا. ملامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو الزام لگا دے. آپ
یہ کیا کر دیا جی؟ یعنی قصور کس کا نکال لیں؟ آپ کا، آپ پر الزام دھر دے، آپ کی غلطی کو سامنے لے کہ جی یہ اس کی غلطی ساری کی ساری کس کی ہے؟ اس کی ہے۔ تو لام یلوم لومتن ملامتن، اس کا فاعل کیا ہو گیا؟ لائم، اور مفعول کیا ہوگا؟ ملوم، ملوم، جس کی جس کو ملامت کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب لاما فعل ماضی واحد، اب اس کی گردان دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی پہنچتے ہیں ہم، یہ اصل میں اس کے ٹکڑے کرتے ہیں دو۔ لاما، اس ایک نے ملامت کی، لاما کتنوں نے ملامت کی؟ ایک نے۔ لاما دو نے ملامت کی۔ لامو سب نے ملامت کی۔ لامت واحد مؤنث غائب، ایک عورت نے ملامت کی۔ لامتا دو عورتوں نے ملامت کی، اور اب یہ لفظ آنے لگا ہے اب یہاں پہ لمنا، واو ہے نا اوپر، واو ہے، لام واو میم ہے اس کا مادہ۔ لمنا، ان سب عورتوں نے ملامت کی۔ لمتا، تو ایک مذکر نے ملامت کی۔ لمتما دو نے کی۔ لمتم لمتی تو ایک مونس نے ملامت کی۔ لمتما دو نے کی۔ لمتنہ لمتنہ تم سب عورتوں نے ملامت کی۔ اور لمتو میں نے کی، اور لمنا ہم نے کی، ہم سب نے کی۔ تو لفظ آ گیا لمتنہ، تم سب عورتوں نے ملامت کی۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ لمتنہ کیا ہوگا؟ جمع مؤنث مخاطب یا جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے جی، جو موجود ہے اس کو کہہ رہا ہے لمتنہ، تم سب عورتوں نے میری ملامت مجھے ملامت کیا۔ اب آئیے، کہا یہ وہ ہے ذالک، حضرت یوسف کو اشارہ کیا عورتوں سے، کہا کہ سن لو یہ ہے وہ الذی جو لمتنہ تم سب نے ملامت کیا، مجھے یا مجھے کو، مجھ کو کیا ہے؟ یہاں سے ایک پکا اصول یاد کر لیں، پکا، آپ اگر عربی قرآن کی پڑھ رہے ہیں پکا اصول یاد کر لیں، فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ مفعول ہوگی۔ اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ مضاف الیہ ہوگی، پکا مضاف الیہ۔ اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی ہے 100% کیا ہے وہ؟ مضاف الیہ ہے سر، اسم مضاف ہے، ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگی، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ اور اسم جو ضمیر کے ساتھ اسم جڑ کے آئے گا وہ ہمیشہ مضاف ہوگا، اور ضمیر مضاف الیہ ہوگی۔ اسی طریقے سے فعل کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ مفعول، ما سوائے یہ کہ وہ فعل کا حصہ ہو، جیسے وہ 14 گردانوں میں اس کے اندر مستتر چیزیں چھپ کے آتی ہیں۔ تو نی کیا ہے؟ مجھ کو، اسم کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتی ہے، یعنی مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے، اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آئی تو وہ 100% کیا ہے؟ مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا۔ تو لمتنہ نی، تم سب نے ملامت کیا مجھ کو، فی ہی، فی میں، اور ہی اس میں۔ اب یہاں پہ اس میں کیا مطلب ہوا جی؟ اس میں فی ہی یعنی اس کے بارے میں، اس کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یعنی فذالک
کن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور اپنی حالت دیکھو، ہاتھ کاٹ بیٹھی، یعنی تم ملامت کرنے کے قابل ہے۔ اس نے پٹھواری میں کیا کہا ہے؟ چھج کا مینا دیسی چھج، یعنی میں نے کیا کیا، تم نے دیکھو اپنا حالت کیا کر لیا، تم مجھے ملامت کر رہی ہو، اصل میں تمہارا مکر تھا یہاں آنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ۔ اور یہ جملہ جو ابھی وہ کہنے لگی ہے، اس سے زلیخا کی اور اس معاشرے کی تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں جو بیگمات تھیں ان کے حالات کیا چل رہے تھے۔ ہاں جی، ہاں بالکل۔ اور لقد، لام تاکید، حرف تاکید ہے، اور قد کیا ہے؟ قد بھی حرف تاکید ہے۔ لقد جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے پیچھے قسم ہوتی ہے، کہیں پہ یا ظاہر یا معذوف، یا قسم واضح ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے، یا قسم معذوف ہوتی ہے۔ یہاں پہ قسم لکھی ہوئی نہیں ہے، معذوف ہے، یہ قسم کھا کے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قسم ہے کہ کیا جی، دو دفعہ تاکید آ گئی نا، قسم کا جواب ہے قسم ہے، لقد قسم، ہاں جی قسم کہیں پہ لکھے، قسم کھا کے اس نے کہا یقیناً قد راوتہ، یہ پڑھ چکے ہیں، رے واو دال مادہ ہے، راد یرود، کسی کی طلب میں بار بار جانا، اور باب مفعلہ سے راودہ یراود، ان کسی کو اس کے ارادے سے مسلسل پھسلانا، ہٹانے کی، بہکانے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو راودہ، اب پھر وہ گردان شروع ہو جائے، راودہ اس ایک نے بہکایا، راودہ دو نے بہکایا، راودو راودت، پہلے راودت آیا تھا نا، راودت، اور تے جو ساکن ہوتی ہے فعل کے ساتھ، ماضی کے ساتھ، وہ کس چیز کی اشارہ کرتی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی۔ راودت اس عورت نے بھٹکایا، راودتا اور راوتن سب عورتوں نے، راودنا راوتن نہیں، راودنا سب نے بھڑے، راوتا دو نے، راوت تا زبر تا جو ہے واحد مذکر مخاطب کا ہے، واحد مذکر تو ایک مذکر کو بطخاں رکھو، انڈے کھاؤ، بکریاں نہ دودھ پیو جو دماغ سے حرکت کرے، دودھ بکری تیری کو نہیں، پیڑا رکھو، کوئی یہ نہیں کو کھاؤ پیو دماغ سے تر ہو گئے، ماندر بادام ماندر کر، مڑ توڑو سا گئے دو ٹاپا فالتو بات چھوڑو۔ بادام ماندر کر، راوت، ہاں ٹھیک ہے نا، راوتا تا زبر تا کس چیز کی علامت ہے؟ مذکر۔ یہ دیکھیں میں پھر لکھنے لگا ہوں، تے ساکن جو فعل ماضی کے ساتھ تے ساکن آ گئی تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تے پہ زبر آ گئی، راوتا تو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تے کے نیچے زیر آ گئی تو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اور تے پر پیش آ گئی تو واحد متکلم کا صیغہ، بات کرنے والے کا۔ تو اساں یاد کیوں نہ کرنے، یاد نہ ساتھ کر بھول گئے، یہ جڑی چیز بھلی ہوئی وہ یاد ہونی، اس آ گیا نہاتے ہیں لیکن سکے ہیں کوئی بھی۔ تو تا مذکر مخاطب، تی مؤنث مخاطب، تو واحد متکلم، تو راودت اس ایک عورت نے بہکایا، راوتا تو نے بہکایا، راوتی تو ایک مؤنث نے بہکایا، راوتو واحد متکلم، کیا مطلب ہے جی واحد متکلم؟ ہاں جی تو بولو نا، پھر انہیں لیٹ کر چھوڑنا، راودت راودت، اے تو میں کولو لا چھوڑنا، راودت تو دال نہیں پڑھا جائے گا، راوتو، کیونکہ دال یہاں پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ساکن پڑھا ہی ہے، راوتو ہوگا میں نے پھسلایا، بہکایا، میں اس کو بار بار بہکا، نہیں قد قسم،
یقیناً چکی ہوں. اور ہیز کا معنی کیا ہے؟ جی جی چکی ہے پرفیکٹ ہو. میں اس کو بہکاتی رہی ہوں. یہ کنفرم. راوتو، اب یہ کیا ہے؟ راوتو اس میں انا فاعل ہے، یعنی کہ میں، یہ اس کا فاعل ہے، اور بہکانا کیا ہے؟ فعل ہے. تو یہ فعل ہے تو اس کے ساتھ ضمیر مل کے آئی ہے راوتو. تو فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آئے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول. مفعول ہوتی ہے اس کو. یعنی میں نے ولا قد راوتہ، میں نے اس کو بہکایا ہے ان نفسی ہی، اس کے ارادے سے. پھر کیا ہوا جی؟ فا پس کیا ہوا؟ استعصم، عین صاد میم، ہیں اسما، سوری اسما یا سوری اسما یاسم ہے. اسما یاسم کا کیا مطلب ہے جی؟ بچانا. اس کے بارے میں اسم یاسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملکۃ الہیۃ، یہ ایک ملکہ ہے، ایک قدرت ہے جو کس نے عطا کی ہے؟ اس اللہ نے. تمنعو، جو بچاتی ہے، روکتی ہے آدمی کو من الاسم، گناہ سے. اس کے پاس قدرت ہے گناہ کرنے کی. اگر قدرت ہی نہیں ہے تو پھر عصمت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اب جو انبیاء کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہاں تو سب سے پہلی انبیاء کے پاس شان کیا ہے کہ ان کے جو نفوس ہیں وہی پاک ہیں. ہمارے نفس پاک تو نہیں، ہمیں تو نفس پٹی پڑا تھا. ہمارا تو امتحان ہے. کس چیز کا امتحان ہے جی؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ تو نبیوں کے نفس پہلے ہی پاک. دوسرا، نبیوں کی فراست اتنی ہے کہ عام انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہاں تک جا سکے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت، خصوصی حفاظت اللہ تعالیٰ. ہاں جی. اچھا، آسما یاسمو کا مطلب ہے بچنا، بچاؤ. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بچاؤ، کسی چیز سے بچنا. اسما. اور اعتصم، یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے اعتصم باب افتعال سے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اعتصم یعتصم، یعتصم باب افتعال. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بچنے کے لیے کسی چیز کو تھامنا. اور جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتی ہے. جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے نا جی، وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتی ہے. بحبل اللہ، ایک جگہ آیا واعتصموا باللہ، اللہ کا سہارا لو، یعنی کسی چیز سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لو. اب یہاں پہ کس مادے سے آیا ہے جی؟ استفعال. استعصم یستعصم، بچنے کی طلب کر، یعنی بچنے کی کوشش یا بچاؤ چاہنا، بچ جانا. دونوں معنی آ جائیں. ٹھیک ہے جی، دونوں معنی، بچ جانا بھی اور آپ بچاؤ طلب کرنا. بچ جانا بھی اسی کے مفہوم ہے نا، بچ جانا بھی یہ اسی کا مفہوم ہے، بچاؤ بھی اس کا مفہوم ہے. تو اس نے طلب کیا اور بچ بھی گیا، فعل ماضی ہو گیا نا. استعصم، وہ بچ گیا. پس استعصم، وہ بچ گیا. میں نے تو اس کو اس کے جی سے بھٹکانے کی کوشش کی
لیکن یہ کیا ہوا، استعصم واحد مذکر غائب وہ بچ گئے۔ میں نے کوشش، میں نے یعنی وہ کہہ رہی ہے، قسم کھا کے کہہ رہی ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو خراب کرنے کی، لیکن یہ اس سے بڑی ڈیٹ آئی بھی سر ہو سکتی ہے معاشرت۔ ہاں جی زندگی گال چھوڑی اس کو، میں تو پہلی ہاں، اس سے بڑی ڈیٹ آئی میرے خیال میں آج کے دور میں ابھی ڈٹائی والا جملہ ابھی آنے لگا ہے جی، یہ تو اس نے خیر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے ساری عورتوں کے سامنے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یہاں پہ اس کا جو انداز ہے، یہ اس کی بے باکی اور اس کی حیا باختگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو یہ جو کہانیاں بنی ہیں جی، بعد میں توبہ ہو گئی اور یہ وہ، دنیا میں عام سی فطرت والے بندے کو بھی پتا ہو نا کہ یہ جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں، اس کا کردار پیچھے تھوڑا گڑبڑ تھا، آپ توبہ کر لی ہے اس نے، تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو نبیوں کا مقام ہے، اور پھر نبی بھی کون، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ کہانیاں ہیں ساری کی ساری، لوگوں پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی۔ تو وَلَئِن اور اس کے بھی دو حصے ہیں نا، یہاں سے اور پھر یہ اگلا حصہ، اور لَئِن، لا حرف تاکید ہے یہ، اور ان کیا ہے، شرطیہ ہے، اگر۔ اب اس نے شرط رکھی ہے یہ، یقیناً اگر لم یفعل، لم آ گیا تو اس کا کیا معنی ہے، نہ کیوں ہے جی، اگر شرط کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے نہیں، ویسے لم تو ہر کس ہوتا ہے، لم ہر کس، یہی کہنے لگا ہوں کہ لم ایک تو نفی ہے، دوسرا نفی تاکید ہے، یہ پکی نفی، تاکید میں نفی کرنا، اور اس کے ساتھ لم کرتا کیا ہے، نمبر ایک اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے، اور اس کا ترجمہ کس میں ہوتا ہے، ماضی میں۔ دوسرا فعل مضارع کو وہ کیا کرتا ہے جی، جزم دے دیتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے۔ فعل یفعل تھا، یفعل کر دیا، یہ آخر میں لام اس کا، فعل فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کرنا، فعل کا مطلب کیا، کرنا، فاعل کرنے والا، مفعول جس کے ساتھ، تو لم یفعل، اب یفعل مضارع ہے، ترجمہ ماضی میں ہوگا، جزم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، ان اگر لم نہ یفعل، اس نے کیا، اس نے نہ کی، کرتا رہے، کیا سر، شرط آ گئی نا، ماضی میں ترجمہ، تو اگر اس نے کہاں سے آیا ہے، یہ جو علامت مضارع یہ کی آئی ہے نا، یہ وہ واحد مذکر غائب کی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے لم نہ فعل کیا، اگر اس نے نہ کیا، یعنی اگر اس نے ایسا کام نہیں کرتا، وہ مستقبل کے حوالے سے، اب یہ نون ساکن کے بعد لام آ گیا، تو ان لم نہیں پڑھیں گے بلکہ نون نہیں پڑھیں گے، لَإِلَّمْ، وَلَإِلَّمْ یفعل، اگر اس نے نہ کیا، ما اس میں موصولہ، جو کچھ، آمرہ، میرا حکم ہے، اب یہ ضمیر آ گئی ہے، تو یہ آمرو دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے تو یہ مجرور ہو جائے گی، اور اگر یہ فعل ہے تو یہ مفعول ہے، تو یہ آمرو کیا ہے جی، کون سا فعل ہے، یہ فعل آمرو کیسے بنا جی، حمزہ میم رے مادہ ہے، امرا امر ہے، یامر امرن، کسی بات کا حکم دینا، کسی بات کا حکم دینا، تو یامرو، اب دیکھیے گا یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرانی، یامرونا، تامرو، اور تامرانی، تم دو عورتیں دیتی ہو حکم، یہ تامرانی اکٹھا چلتا ہے، ایسے ہی کافی سارے چلے گئے، اور یامرنا وہ سب عورتیں دیتی ہیں حکم، اور تامرو تم حکم دیتے ہو، تامرانی دو دیتے ہو، تامرونا اور تامرینا
تو ایک واحد مؤنث حکم دیتی ہے، اور تامرانی دو، اور تامرنا سب دیتی ہو، اور آمرو میں دیتا ہوں، اور نامرو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ یامرو تھا، یہ دیکھیں آپ، یامرو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جب تے آیا تو تأمرو بن گیا، تم دیتے ہو یا وہ مذکر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہاں پہ آ گیا حمزہ، دو حمزے ہو گئے، آمرو۔ اب یہاں پہ الف زبر الف، یہ الف مدہ بن گیا، یا کھڑی زبر بن گئی، آمرو میں حکم دیتی ہوں یا دیتا ہوں، دونوں طرف ہے، واحد متکلم جمع مذکر مؤنث دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، میرا حکم ہے، حکم نہیں ہے، میں آمرو میں حکم دیتی ہوں۔ لم یفعل اگر اس نے نہ کیا، ما جو کچھ، آمرو، اب یہ فعل ہے نا، تو فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی تو کیا ہوگی جی؟ مفعول ہو جائے گی۔ آمرو میں حکم دے رہی ہوں، اس کو کہاں سے آ گیا جی؟ مفعول آ گیا، اس کو، تو کیا ہوگا؟ لا یسجنن، سین جیم اور نون، سجانا یسجنو قید کرنا، سجانا یسجنو قید کرنا، سجانا اس نے قید کیا۔ سجن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سجن بے پرواہ، یعنی مطلب ہے قید کیا ہوا، تو سجانا یسجنو، سجانا اس نے قید کیا، یسجنو وہ قید کرتا ہے۔ یہ معروف کے قاعدے ہیں، معروف، سجن کہتے ہیں جیل کو، تو سجانا قید کرنا مطلب کہ جیل میں ڈالنا، تو یسجنو وہ قید کرتا ہے، تو یہ وہ دونوں کیا ہیں جی؟ فاعل ہے، معروف ہمیں پتہ ہے۔ اب اس کا جو مجہول کا قاعدہ ہے، ماضی میں تو میں نے آپ کو بتایا ایک ہی وزن ہے، فعلا، تو سجانا سے کیا بنے گا؟ مان گیا جی، سجنا قید کیا گیا، اور یفعلو ایک ہی وزن ہے مجہول کا مضارع میں بھی، یفعلو، تو یفعلو سے کیا بنے گا؟ یسجنو، یسجنو کا مطلب ہے وہ قید کیا جائے گا، اور گیا ماضی کا ہوتا ہے میرے بھائی، اتنی گرامر انگریزی کی بھی بھول گئے، جاتا ہے یا جائے گا، مضارع میں کون سی دو شکلیں ہوتی ہیں؟ جائے گا یا جاتا ہے، اور حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا، اب یہاں پہ لام تاکید آ گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مستقبل کی طرف جا سکتا ہے، یہ قید کیا، لازماً قید کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یسجانو وہ قید کیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا، نون ثقیلہ جب آتا ہے کسی بات کو، اور لام تاکید اور نون ثقیلہ، یہ تاکید کی حد ہے، یعنی یہ پکے سے بھی پکی ٹھکی بات ہے، تو جب نون ثقیلہ آ جائے گا، نون نہ آئے گا، تو اگر یہ واحد ہے پیچھے، تو اس کی پیش کو کیا بنا دیں گے؟ زبر۔ پیش کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ واو نون کو۔ اگر ہو یسجنون، وہ سب قید کیے جائیں گے، اور پھر اگر نون ثقیلہ آ جائے تو پھر واو نون غائب کر دیں گے اور اس کو پیش سے کریں گے، یسجنون ہو تو اس کا مطلب ہے وہ سب قید کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ زبر کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ پیچھے واحد ہے، یسجنو تھا تو زبر دے کے وہ لازماً دو دفعہ قید کیا جائے گا، کہ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر یہ لام آ گیا تاکید کا، کانا یکونو، یکونو تھا یکونو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ بھی نون ثقیلہ کے بجائے نون خفیفہ آ گیا،
کیا آ گیا؟ نون خفیفہ ہے، مطلب اس کا بھی وہی ہے تاکید وہی ہے جی، تاکید وہی ہے، لیکن اس کو خفیفہ لے کے آئے ہیں تو یہ پھر وہی واحد والا معاملہ ہے، تو زبر آگے یکونن، اصل میں کیا ہے؟ آپ کو یہاں پہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ دو زبروں کے ساتھ، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یکونن، اس نن کو انہوں نے کیسے لکھ دیا ہے؟ ایسے یکونن۔ تو یہ ہے کہ لازمن کانا وہ تھا اور یکون ہوگا، لازمن یکونن ہوگا من حرف جر ہے، میں سے، کن میں سے ہوگا جی؟ صاغرین۔ اب یہ دیکھیے دو طریقے سے ہے، صغیرہ یصغر، اس کا مطلب ہے چھوٹا ہونا، صغیرن سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا صغیر اصغر ہے جی، اصغر سب سے چھوٹا اصغر ہے، افعل و تفضیل کے وزن پہ صغیر کا مطلب ہے کسی سے چھوٹا، کمپیریٹیولی اس کو لیا جاتا ہے، تو صغیر اصغر سب سے چھوٹا، لیکن جب یہ آئے گا صغرا یصغر، اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا، صغر یصغر کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی آدمی کا ذلیل ہونا، اور اس کا صغارن صغارن ذلیل ہونا، یہ قرآن میں صغار کا لفظ بھی کسی جگہ استعمال ہوا ہے، اور اس سے اسم الفاعل بنتا ہے صاغرن۔ صاغرن کس کو کہیں گے؟ ذلت والے کو، ذلت والا، جس کی ذلت ہو، جس کی بےزتی ہو، اور صاغرن سے جمع آئے گی صاغرون حالت رفع میں، اور جر اور نصب میں کیا آئے گی؟ صاغرین ذلیل ہونے والے۔ تو نعوذ باللہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا يَكُونَن، تو لازمہ ہوگا من میں سے، کن میں سے؟ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے نہ کیا، ما جو کچھ آمرہ، اس کو میں حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، لازمن قید کیا جائے گا، اور لَيَكُونَن، لازمن ہو جائے گا، من الصاغرین، ذلیل ہونے والا۔ یعنی جب پتہ چلے گا معاشرے میں بات نکلے گی، وہ ہو جس عورت نے ماں بن کے پالا ہے اس پہ ہاتھ ڈال دیا جی حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو معاشرے میں عزت رہ جائے گی، تو صاغرین میں آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو یا جیل میں جائے گا۔ زلیخا سچی نکلی ہے کہ جھوٹی نکلی؟ او بھائی جیل گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ معاشرے میں کیا پھیلی ہے بات؟ اگر معاشرے سارے کو یہ پتا ہوتا کہ حضرت یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے، تو جب حضرت یوسف کو نکالا جا رہا تھا تو وہ کہتے کہ پہلا میرا دامن صاف کر، وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ پہلے کلیئر کرو۔ اسی کے منہ سے کہلوایا گیا، اس نے کہا جی کہ ہم غلط تھی، میں غلط تھی، یہ سچا تھا۔ ابھی بھی سر اسے نہیں کہا کہ میں نے پھنسانے کی کوشش پوری کی، لیکن وہ نہیں۔ اور بھائی جی پرسنل محفل میں کہا ہے، پرسنل محفل میں، پرسنل محفل میں کیا کہا ہے؟ میں نے پوری کوشش کی۔ اگر آپ کی بکریاں عاجز صاحب کے کھیت میں پڑ کے ان کی ساری گندم کھا جائیں، بعد میں لڑائی ہو جائے، تو آپ جب اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور جی بکریاں تو میری ہی تھیں، لیکن جب باہر جائیں گے پڑ لگے گا تو آپ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ ساڑیاں بکریاں کھا سکیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ قالت، قاف موٹا، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد، قد میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے، ولقد راوتہ، دال
دال نہیں پڑھنا. راوتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم، نون نہیں پڑھنا. ہاں جی، یرملون کا قاعدہ ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا، کیوں ما لما کیا؟ میم زبر الف مد ہے، اس لیے آگے حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. ما آمرہ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ، نن نہیں پڑھنا کیونکہ آگے میم آ گیا. وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.